ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد. امام عصر ارواحنا لہ الفدا کی حفظ و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تمامی علماء کرام، ذاکرین کرام، خطبائے اعظام، شورائے کرام، مداحان امام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، تمام کے تمام مرثیہ خان، سوز خان، نوحہ خان، تمام کے تمام عزاداران سید الشہداء، ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید قلب حسن ابن سید سردار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم آمین استغفر صراط قلب حسن ابن سردار حسین مرحوم۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، علماء اعظام، معزز سامعین، اہل علم حضرات، سب سے پہلے اپنے بزرگ سے اجازت چاہتے ہوئے، قبلہ اجازت اپنے بزرگان سے اجازت چاہتے ہوئے، مجلس اصال ثواب ہے، غرض اصال ثواب، اور ایک مرحوم جو کہ ایک مومن ہے، یقیناً مولا کا عزادار، مولا کا ذکر کرنے والا، کتنی بڑی ہماری فضیلت ہے اور کتنا بڑا شرف ہے ہمارے لیے۔ ذرا کبھی تصور کریں کہ کتنا بڑا شرف ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے ہماری کہ ہم خاطی گنہگار، نہیں پتہ نمازیں بھی ٹھیک سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پتہ قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، نہ جانے کیسی ہماری عبادتیں جس میں خلوص پایا جائے نہیں پایا جائے، نہیں پتہ جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، مطلب وہ تو اس لائق ہے لیکن ہماری زبان اس لائق ہے کہ نہیں ہم ان کا ذکر کریں، کتنے گنہگار آلودہ۔ لیکن کرم دیکھیں اہل بیت کا کہ ہمارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ کبھی فکر کیا آپ نے کہ ہم گنہگاروں، ہم جیسے گنہگاروں کا، اپنے عزاداروں کا، اپنے مداحوں کا، اپنے شاعروں کا، اپنے ذکر کرنے والوں کا، نوحہ پڑھنے والوں کا، مرثیہ پڑھنے والوں کا، چھوٹا سا چھوٹا ذکر کرنے والا، فرش ایسا بچھانے والوں، ان سب کو اپنے نام سے ایسا منسلک کر دیا ہے کہ جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہیں وہیں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کبھی تصور کریں، صرف اتنی بات نہیں ہے، بات اس سے زیادہ بڑی، چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ حسین تمہارا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے پائے گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا۔ اب یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا میں ہر سیکنڈ پر اذان ہوتی ہے، پوری دنیا میں گشت کرتی ہے، ابھی یہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، پوری کائنات، پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے، یہ مسمم چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہر سیکنڈ میں اذان ہوتی ہے، یعنی مطلب کیا، ہر سیکنڈ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں کھل کے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ چونکہ حسین نے میرے لیے قربانی دی ہے، لہٰذا جہاں جہاں میرا نام ہے حسین کا نام ہے۔ فضیلت تو یہ نہیں ہے، فضیلت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں صدائے اللہ اکبر ہے وہاں وہاں یا حسین کی صدا ہے، اور جہاں جہاں یا حسین کی صدا ہے وہاں عزادار کا تذکرہ ہے۔ ذرا اپنی عظمتوں کو سمجھیں، جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہے وہاں وہاں اس عزادار کا تذکرہ ہے، مولا کے چاہنے والوں کا تذکرہ ہے۔ سمجھا آپ نے کچھ؟
جب تک اللہ کا ذکر باقی رہے گا یہ نام حسین بھی زندہ رہے گا. جب تک یہ نام زندہ رہے گا عزادار کا نام زندہ رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دنیا خامخواہ ختم کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. ہمیں ہر لمحہ ختم کر 1400 سال سے تھک گئی کہ جو مطلب اتنی سازشیں گھر جلایا, لٹا دیا, یہ کیا وہ کیا, دیواروں میں چن دیا, قتل کر دیا گیا, غارت کر دیا گیا. یہ وہ ساری پلاننگ, نہ جانے کتنے ڈالروں کے دہانے کھول دیے گئے, نہ جانے کتنے سکوں کے منہ کھول دیے گئے. سب کچھ کرنے کے بعد آج بھی دشمن پریشان ہے کہ ہم یہ اتنے سے ہیں, ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں. انگلیوں پہ گنے جانے والے یہ اتنے سے ہیں, ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جو نام خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جو کہ ذکر الہی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے, جو اس سے منسلک ہوگا وہ بھی باقی رہنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے یہ قرآن کی آیت جو پڑھی جاتی ہے کہ کل سورہ رحمان کی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو فنا ختم ہونا ہے یا نہیں, مسمم چیز ہے یا نہیں. یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے, جتنی بھی مخلوقات آپ تصور کر سکتے ہیں, جو بھی چیزیں جب پیدا ہوئی ہیں تو اسے ختم ہونا ہے. جب وجود میں جو چیز آ گئی ہے, جب تک یہ گھڑی نہیں بنی تھی اس کا تصور نہیں تھا, جب یہ گھڑی وجود میں آ گئی تو اس کو ایک دن خراب ہونا ہے. تصور یہ خراب ہونا ہے. یہ پنکھا جب تک نہیں بنا تھا تو ہم نہیں جانتے تھے, لیکن جب یہ وجود میں پنکھے کے نام سے ہمارے سامنے یہ آ گیا تو اب اس کو بھیا کب تک چلے گا, ایک نہ ایک دن خراب ہونا ہے نا, ختم ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کل کا مطلب ہوا کل, جو کچھ بھی ہے, کل من, جو کچھ بھی اس میں پایا جاتا ہے, جتنی بھی مخلوق ہے, جتنی بھی موجودات ہے, علیہا فان, اس کے لیے فنا ہے, ختم ہونے والی ہے. لیکن باقی کیا رہنے والی چیز ہے, اسی میں خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو الگ کیا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی شے صرف اور صرف وجہ الہی ہے, قدرت الہی ہے, ذکر الہی ہے. یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ الہی کوئی اللہ کا ظاہری وجود نہیں ہے, اس کا جسم نہیں ہے, بلکہ وجہ الہی سے مراد یہاں پر اس کی قوت کو مراد لیا جا سکتا ہے, اس کے ذکر کو مراد لیا جا سکتا ہے. پتا چلا کہ سب چیز ختم ہو جائے گی, ذکر الہی ختم نہیں ہو سکتا. امام سے کسی نے پوچھا, اے میرے مولا ذرا آپ یہ فرما دیے کہ ذکر الہی کسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ یا اللہ کہنے کو ذکر الہی کہا جاتا ہے؟ کیا سبحان اللہ ہی صرف ذکر الہی ہے؟ کیا الحمدللہ ہی صرف ذکر الہی ہے؟ امام نے فرمایا یہ بھی ذکر الہی ہے, یہ بھی ذکر الہی ہے, یہ بھی ذکر الہی ہے. بڑی غور سے آزادارو, یہ بھی ذکر الہی ہے. یا اللہ کہہ رہے ہو یہ بھی ذکر خدا ہے, یا رسول کہہ رہے ہو یہ بھی ذکر خدا ہے. لیکن یاد رکھنا اسی ذکر کے ساتھ اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہو تو یہ بھی ذکر خدا ہے, نہ اسے فنا ہے, نہ اسے فنا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ دونوں باقی رہنے والی چیزیں, ذکر الہی, خدا کی قوت, خدا کا ذکر, یہ ہمیشہ 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 باقی رہے. ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب جو چیز بھی اس سے منسلک ہوگی اسے بھی فنا نہیں ہے, اسے بھی باقی رہنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ, کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا, ابھی بھی وقت نے تمہیں موقع دیا ہے, حیات نے موقع دیا ہے کہ تم یا علی کہتے ہوئے اس در پر آ جاؤ, اس سے منسلک ہو جاؤ, کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو تمہیں جنت تک لے کر جائے گا. یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں کامیاب کرے گا. یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں بھی سر اٹھا کے جینے کا ہنر سکھاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. بس عزیزو, یقیناً جو لوگ بھی اس ذکر سے منسلک ہیں, چونکہ مجلس ایک
مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ 2-4 جملے مرحوم کے لیے کہ یقیناً اس ذکر سے وہ منسلک تھے کہ جسے ذکر اہل بیت اور ذکر خدا کہا جاتا تھا۔ قربان جائیں ہماری جانیں، یہ اہل بیت کا کتنا بڑا کرم ہے۔ دنیا اپنے مرنے والوں کو بھول جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے۔ مر گئے تو مطلب مر گئے، ان کا کوئی تصور زندگی کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اہل بیت نے بڑا تصور دیا ہے کہ دیکھو تم اس ظاہری موت کو موت مت سمجھنا، یہی تو حیات کی ابتدا ہے، یہی تو ہماری ملاقات کی ابتدا ہے، یہی تو تمہاری بلندی کی ابتدا ہے، یہی تو تمہاری سرفرازی کی ابتدا ہے۔ یہ موت موت نہیں ہے بلکہ زندگی کا آغاز ہے، اس زندگی کا آغاز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہم فیہا خالدون، جسے فنا بھی نہیں ہے اور ختم بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وَإِلَّا توضیح کرنے کی ضرورت تھی کہ فنا کسے کہا جاتا ہے اور بقا کسے کہا جاتا ہے۔ فنا وہ ہے کہ جو بالکل نام و نمود، جس کا ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، مٹ جائے، سرے سے اس کا نام ہی نہ لیا جائے، فنا اسے کہتے ہیں۔ آئے تھے کب چلے گئے، کہاں چلے گئے، کس مٹی میں دب گئے، کس چیز میں غائب ہو گئے، نہیں پتا، اس کے وجود کا کہیں سراغ نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن بقا اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ حسین والا تھا، یہ علی والا تھا، یہ فاطمہ والا تھا، یہ خوش اخلاق تھا، یہ اس کے کردار بہت اچھے تھے، یہ ماتم بڑا اچھا کرتا تھا، یہ نوحہ بڑے اچھے پڑھتا تھا، یہ ماتم بہت اچھا کرتا تھا، یہ انجمن میں رہا کرتا تھا، یہ جہاں جہاں مجلسیں ہوتی تھی فرش عزا کی زینت بنا کرتا تھا۔ کتنی بڑی صفت ہے ہماری، فرش عزا کی زینت بنا کرتا تھا، فرش عزا کی زینت بنا کرتا تھا۔ پتا ہے فرش عزا کی زینت بننے کے لیے نفس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، اچھا وجود ہونا چاہیے، نیک انسان ہونا چاہیے۔ اس وقت تک جب تک وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو، طیب و طاہر نہ ہو، وہ صحیح طریقے سے نیک انسان صفت نہ بن جائے، اس وقت تک اس فرش عزا کی زینت نہیں بن سکتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اب روایتوں کے اعتبار سے فرش عزا پر وہی آتا ہے کہ یا تو فرشتہ صفت ہوگا، یا ولی صفت ہوگا، یا نبی صفت ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ فرش عزا پر کوئی معمولی لوگ نہیں آتے، وہ آتے ہیں۔ ذرا تصور کرے کہ کیسی کیسی شخصیت ہے اس فرش عزا۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا کرے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں یہ آنکھوں میں وہ بصارت پیدا کرے۔ کاش ایک مرتبہ ہم دیکھیں کہ اس فرش عزا پر ہمارے بغل میں، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے کون سی شخصیتیں بیٹھی ہوئی۔ انسان ایک ظاہری سی کوئی صفت مل جاتی ہے، کوئی تھوڑا سا لنک مل جاتا ہے کہیں سے، کہیں چھوٹا موٹا، کہیں کھڑے تھے، کہیں کانفرنس ہو رہی تھی، کہیں پہ کوئی کسی طریقے کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی پروگرام ہو رہا تھا، کوئی بہت بڑے نیتا کے بغل میں کھڑے، حالانکہ وہ نہیں پہچانتا، آپ کو نہیں جانتا، کھڑے ہو کے ایک سیلفی لے لیا تو اس سیلفی پر اتنا اتراتے ہیں، اتنا اتراتے ہیں، اتنا اتراتے کہ پوچھو مت بھیا کس کی فوٹو ہے؟ ارے میں آپ کو پتا نہیں، میں نے ان کے فلاں کے ساتھ کھنچوایا ہے، ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم کو پہچانتا ہے وہ؟ نہیں پتا، پہچانتا ہے کہ بھیا نام تک تو جانتا نہیں ہے تمہارا، تمہیں پہچانتا تک تو ہے نہیں، تم کھڑے ہو کے سیلفی لے لیا، اس پہ اتنا فخر کر رہے ہو۔ لیکن قربان جائیں ہماری جانیں، ہمارے بغل میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا۔ فخر کرو ان پاکیزہ ذوات مقدسہ پر جو ہمارے اس فرش عزا پر ہمارے ہمراہ ہوا کرتی ہے۔ یا تو نبی ہوتا ہے، یا ولی ہوتا ہے، یا فرشتہ ہوتا ہے، یا فاطمہ ہوتی ہے، یا امام ہوا کرتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یقیناً اور یہ سب کب آئے گا؟ یہ بصارت اور بصیرت بڑا موضوع ہے۔ یہ بصارت اور بصیرت ہمیں عطا کب ہوگی؟
اچھا پہلے ہی مرحلے میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اوپر چھت پہ کود کے پہنچ جائیں. اچھا کبھی ہوتا ہے ایسا، ممکن ہے کہ مثلا آپ چھت پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کود کے پہنچ جائیں وہاں پر؟ یہ فکر کس کی ہے؟ وہابیوں والی فکر ہے کہ نہیں؟ وہی تو فکر ہے کہ بھیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے اللہ میاں تک پہنچ جائیں گے. ہم تو بھیا اس کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم بغیر وسیلے کے نہیں، ہم تو بغیر سیڑھی کے چڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارا وہاں تک کیا سورس؟ ہمارے نہ اعمال ویسے ہیں، نہ کردار ویسے ہیں، نہ اخلاق ویسے ہیں. ہم انہی سیڑھیوں سے چل کے جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈائریکٹ امام کو پکڑ لیں. آ رہا ہوں میں اپنی بات پر. چاہتے ہیں کہ ہم امام کے بڑے مرید بن جائیں. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. نہ جانے کتنی مرتبہ ہم مجلسوں میں اور اس کے علاوہ نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، مولا ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کی مدد کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے. ایسا لگ رہا ہے امام کا ظہور ہوگا، سب سے پہلے امام ہم ہی کو بلا لیں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو مجھ سے بہت اچھے. نہیں بھیا ایسے نہیں بلانے والے. ڈائریکٹ تو کہیں پر کوئی نہیں پہنچا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی کہیں پہنچ گیا ہو. ایک طریقہ ہے. امام نے فرمایا تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو؟ بڑی معتبر حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس. تم اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے اپنے والد تک پہنچو. والد کو خوش کر لو پہلے. اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو یقیناً ہم تم سے راضی، اور اگر ہم راضی ہو گئے تو خدا راضی ہے. لیکن اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو یہ بھول جانا کہ ہم تم سے راضی ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اچھا یہ حدیث پیغمبر اسلام کی کئی طرح سے ہے، اور پوری حدیثوں کے سلسلوں کو دیکھیں. امام نے فرمایا کہ خدا کی رضایت باپ کی رضایت میں، والدین کی رضایت میں بھی فرمایا آپ نے کہ والدین کی رضایت، لیکن باپ کی رضایت میں خدا کی رضا ہے. اگر تم اسے راضی کرنا چاہتے ہو پہلے اسے راضی کرو. باپ تو راضی نہیں ہے تمہارا، وہ تو خوش نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے، وہ تو تم سے راضی نہیں ہے. نہ جانے کتنی مرتبہ دن بھر میں تم ایسے کام انجام دیتے ہو کہ وہ تم کو جھڑک دیتا ہے، تمہیں دور بھگا دیتا ہے. جب باپ تم کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اہل بیت اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری شفاعت تمہیں نصیب ہو، جملہ دے رہا ہوں اہل نظر ہے حضرات یہاں تشریف فرمائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری شفاعت تمہیں نصیب ہو تو سب سے پہلے باپ کا دست شفقت اپنے سر پہ لے کر آؤ. اس کے مستحق بنو کہ اس کا دست شفقت تمہارے سر پہ ہو. اما جو باپ کے دست شفقت کے لائق نہ ہو وہ ہماری شفاعت کو کیا پا سکے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یقیناً یقیناً بہت بڑا مرحلہ ہے. امام رسول فرماتے ہیں کہ جانتے ہو باپ، صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اچھا کبھی کبھی وہی میں نے کہا نا، ڈائریکٹ ہم لوگ جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ امام تک. کبھی ہم لوگ سب ساری چیزوں جو طریقہ ہے پہنچنے کا وہ بھول جاتے ہیں کہ کیسے پہنچا جائے. جنت تک جانا چاہتے ہو، امام فرماتے ہیں کہ جنت تک تم جانا چاہتے ہو. چھٹے امام نے رسول اسلام سے اس حدیث کو نقل، جنت تک جانا چاہتے ہو، جنت تمہارے گھر میں، ہر وقت جنت تمہارے پاس، تم اسے کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ مولا کیسے؟ کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے. ہے کوئی جو انکار کر سکے اس کا؟ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت میں تمہاری جنت پوشیدہ ہے. ماں کی خدمت کرتے چلے جاؤ، تمہیں جنت ملتی چلی جائے گی. جنت میں کمی نہیں ہے. تمہیں ایک مرتبہ خدمت کرو گے ایک جنت کی مستحق ہوگے، 2 مرتبہ نہ جانے کتنے مکانات جنت میں بناتے چلے جاؤ گے. اس کا تصور تم نہیں کر سکتے ہو. اب اس کا تصور کرنا ہے تو اس طرح سے کر لینا کہ جتنی بڑی قدرت خدا کی ہے اتنی ہی تم کو ثواب عطا ہوگا. وہ رحمان و رحیم ہے، تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اما ایک آدھ
فلیٹ پہ ہم کو اکتفا نہیں کرنا ہے ایک آدھ روم پر. جنت میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ ملے تو فائدہ کیا؟ یہاں پر بھی ایک تو چھوٹے سے کمرے میں بھیا، وہاں پہ بھی تو بھیا ایسا تو نہیں، یہ تو نہیں چلنے والا. پھر کیا؟ پروردگار ہم کو پورا ولا چاہیے، پروردگار ہم کو پورا بہترین طریقے سے چاہیے، جتنا بہترین ہو سکتا ہے، پورا قصر چاہیے. آواز قدرت آئے گی. تم ایک قصر کی بات کر رہے ہو، ہم تمہیں ہزاروں قصر دینے کو تیار ہیں، اور ہر قصر میں ہزارہ ایک انسان کو حوریں دینے کو تیار ہیں، نہ جانے کتنی جائیداد دینے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہے. بس شرط یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے. میں نے جنت پیدا کیا ہے تمہارے لیے، حوروں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، سلسبیل تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے. صلوات پر دے محمد و رسول نے فرمایا کہ جنت تحت اقدام، تمہاری ماں کے قدموں کے تلے وہ جنت ہے، اس کی خدمت میں جنت ہے. یا رسول اللہ. اور آپ فرماتے جانتے ہو، اگر تمہیں جنت کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہو، تم چاہتے ہو کہ جنت کی خوشبو سونگھو، تو باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو. باپ کی پیشانی میں جنت کی بو کو ہم نے رکھا ہے، خوشبو کو رکھا ہے، بوئے بہشت کو باپ کی پیشانی میں رکھا ہے، اور جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے. تم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ جنت تمہارے گھر میں ہے، آؤ اسے تلاش تو کرو، اسے حاصل کر تو کرو. اگر ماں راضی نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، اور قسم خدا کہ اگر باپ راضی نہیں ہے تو بوئے بہشت بھی نہیں سونگھ سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ، یہ مرتبہ والدین کا کتنا بڑا مرتبہ. باپ ایک تنا دار درخت ہے، اس کے سائے میں اس کی اولادیں ہوتی. جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اولاد کو کوئی ٹینشن نہیں، وداؤٹ ٹینشن وہ پوری لائف اپنی گزارتا ہے. کیوں؟ ایک سرپرست موجود ہے، ایک ذمہ دار موجود ہے. جناب موسیٰ نے، اب بات سے بات یاد آ گئی تو بیان کرتے، جناب موسیٰ نے کوہ طور پر اپنے پروردگار سے سوال کیا، پروردگار وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. ایک ان کا بہت خاص کوئی دوست تھا، کہ پروردگار وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. اس واقعے کو شہید ثانی نے معارج النبوہ میں نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کہاں چلا گیا؟ کہ تیرا دوست راہ خدا میں شہید ہو گیا. کس میں شہید ہوا؟ راہ خدا میں شہید ہونے والا مطلب کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. مثلا جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، کربلا کی جنگ میں جو شہید ہوئے ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. ان کے مرتبے کو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں نا. ان کے مرتبہ، ان کے مقام کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے. ان کی خاکوں کے برابر، ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں. ہم کیا، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. پروردگار میرا دوست کہاں ہے؟ راہ خدا میں شہید ہو گئے. جناب موسیٰ بہت خوش ہو گئے. اچھا پروردگار وہ راہ خدا میں شہید ہوئے؟ ہاں راہ خدا میں. تیری راہ میں؟ ہاں میری راہ. تب تو بہت بڑا مرتبہ ہوگا اس کا، جنت میں بڑے مقام ہوں گے. اے میرے پروردگار دکھا جنت میں اس کا مقام کیا. موسیٰ اب یہ گزارش نہ کرو. کیوں پروردگار؟ اتنی بڑی خدمت کیا ہے، تیری راہ میں قربانی دیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، وہ جنت میں بڑے مقام پر ہوگا. موسیٰ خاموش. پروردگار وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. موسیٰ پتہ ہے وہ جنت کے حصے میں نہیں ہے بلکہ جہنم کے آخری طبقے میں ہے. اب جناب موسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو کے زمین پر بیٹھ گئے. پروردگار وہ میرا دوست تھا. کس کا؟ روایت میں ملتے ہیں دوست ایسے کو بناؤ جو جنت تک لے کر جائے. دوست سے دوست کی پہچان ہوتی ہے. آپ جیسے ہوں گے آپ کے دوست کو دیکھ کر آپ کی شخصیت کا پتہ لگایا جائے گا. اب ذرا تصور کریں کہ موسیٰ کا دوست ہے، کلیم اللہ کا دوست ہے، کتنا بلند و بالا اس کا مرتبہ ہوگا، کتنا اس کا مقام بڑا ہوگا. اس کی عظمتوں کو سلام. اور اس کے علاوہ راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے. دو عظمتیں.
موسیٰ کا دوست ہے, نبی خدا کا دوست ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شہادت کا درجہ بھی مل رہا ہے. جناب موسیٰ نے جیسے سنا کہ جہنم کے آخری طبقے میں, جناب موسیٰ زمین پر بیٹھ گئے, رونگٹے کھڑے, پروردگار یہ کیا ہو گیا, میرا دوست تیری راہ میں شہید ہوا, قربانی دیا. موسیٰ مجھے سب برداشت ہے, موسیٰ مجھے سب برداشت ہے, لیکن یہ نہیں برداشت ہے کہ کوئی اپنے باپ کو ناراض کرے. اس کا باپ اس سے راضی نہیں تھا, لہٰذا جب تک اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہو جاتا ہے, نہ اس کی شہادت قبول ہے, نہ عبادت قبول ہے, نہ نمازیں قبول ہے. پتہ چلا ہر ایک کا دار و مدار باپ کی رضایت پر ہے. نمازیں چاہتے ہو باپ کو پہلے راضی کرو, نماز بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا. صلوات پڑھے محمد. جب تک یہ راضی نہیں ہے, اللہ اکبر, یہ نماز, یہ ٹکر مارنا, حج کرتے رہو تم, جتنی بھی تم خیرات کرتے ہو, کچھ قابل قبول نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ سب ختم. صرف ایک موسیٰ کو بہت شوق لگا. دیکھیں دوست وہ ہوتا ہے, اب یہیں پہ رکے کو مولا کائنات کی حدیث نہج البلاغہ میں, دوست کے دل میں دوست کا درد پایا. دوست وہ نہیں ہے کہ جو اپنے دوست کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے. اگر دوست بنایا ہے تو ایسے کو دوست بناؤ جو دیندار ہو. اور یہی وجہ ہے دوست کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, بھائی بنانے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اسلام نے اس کام کو انجام دیا تھا, ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اور اس کے علاوہ غدیر خون کے جب ہم اعمال کرتے ہیں, ان اعمال میں بھی ایک عمل یہی ہے بھائی بنانا. اس میں سیغے اخوت پڑھا جاتا ہے. سیغے اخوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر جنت میں تم جا رہے ہو تو مجھے ساتھ لے کر جانا. اکیلے جنت میں, اس کے سیغے کے یہی جملے ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اسے عرض کروں گا, یا تو جا کر آپ اسے دیکھیے گا. اس سیغے کے یہی جملے ہیں کہ دیکھو بھیا جنت میں اکیلے مت چلے جانا, جنت میں اگر میں جانے کے قابل نہ رہوں تو مجھے بھی پکڑ کے کسی طریقے سے ساتھ میں لے کر چلنا. دوست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو اپنے دوست کو بھی نیکی کے راستے پر لے کر جائے. اچھائی کر رہا ہے اسے بھی اچھائی کا حکم دے, نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی نمازی بنائے. ایسا نہ ہو کہ وہ برائی کے دلدل میں ہو, دوست نیک ہو اسے بھی برائی کے دلدل میں پھنسا دے. امام فرماتے ہیں جو وہی تمہارا سچا دوست ہے جو تمہیں جنت پہنچا دے, جنت کا مستحق بنا دے. صلوات پڑھے محمد. اچھا یہیں پر چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو پیش کرتے چلوں قبلہ, کہ آپ فرماتے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اگر, بڑی توجہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے خاص طور سے, اگر تمہیں تمہارے دوست کی وجہ سے, تمہارے بھائی کی وجہ سے, جس کو تم نے بھائی دوست بنایا اس کی وجہ سے تم کہیں پر بازار میں کھڑے ہو, لوگ تمہیں برا بھلا کہیں, تمہیں گلیائیں, مثلا میں اپنی زبان میں کہا, مولا کے قول نہیں, مولا نے کہا تمہیں برا بھلا کہیں, تمہارے اوپر تہمت لگائیں, تو یاد رکھنا تمہیں ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہا تم نے ساتھ ہی ایسے کا پکڑا ہے کہ تمہیں برا کہا جا رہا ہے, چور کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے. پہلے ہی منزل میں صحیح کا انتخاب کرتے, مومن کا انتخاب کرتے, تو جس گلی کوچے سے گزرتے تمہیں مومن کہا جاتا. نمازی کا انتخاب کرتے تمہیں نمازی کہا جاتا. روزے دار کا انتخاب کرتے تمہیں روزے دار کہا جاتا. ایک سچے عزادار کو دوست بناتے تو تمہیں بھی عزادار کہا جاتا. صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر. اللہ جناب موسیٰ زمین پر, پروردگار میں کیا کروں میرا دوست. اچھا اس کے اندر کچھ کمی نہیں تھی, اعمال بہت اچھے تھے, نماز پڑھتا تھا, روزے, ساری عبادتیں کرتا, ساری چیزیں اچھی تھیں. موسیٰ کا دوست تھا, معمولی تھوڑی نہیں ہوگا ہمارے جیسا عام انسان. مولا کائنات کے دوست مالک اشتر, ذرا تصور کریں,
کیا منزلت، موسیٰ کا دوست ان کے جیسا ہوگا. پروردگار میں کیا کروں، کچھ کرنا پڑے. کہاں پہ اس کا باپ ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. جناب موسیٰ اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں. موسیٰ نبی ہوتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں تو میرے دوست کا باپ ہے، والد ہے. جانتا ہے تیری رضایت میں خدا نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے، تجھے علم نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تو ناراض رہتا ہے تو یاد رکھ پوری کائنات مل کے بھی اگر خدا کو راضی کرنا چاہے تو وہ راضی نہیں کر سکتی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. میں تجھ سے یہ حکم نہیں دیتا کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، میں تجھے اس وجہ سے حکم نہیں دیتا کہ میں ایک رسول خدا ہوں، نبی خدا ہوں. ایک دوست کا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو اسے مان لے، میرے دوست کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جائے. کچھ اس کو شکوہ شکایت تھی، اس نے موسیٰ سے بیان کیا، موسیٰ نے اس سے کو دور کیا. نوبت یہ آئی کہ باپ راضی ہو گیا. ادھر فرشتے وہی موسیٰ کے پاس آتا ہے، موسیٰ آؤ خدا نے تمہیں بلایا ہے کوہ طور پر، چلو ذرا. کیوں میرے پروردگار نے کیوں بلایا ہے؟ چلو خود پوچھ لینا، تم خود سوال کر لینا. بس آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اپنے دوست کا مقام دیکھنا چاہتے ہو نا، اپنے دوست کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. جنت میں تمہارے دوست کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو تمہارا ہے. صلوات پڑھے محمد. جنت میں تمہارے دوست کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو تمہارا مقام و مرتبہ ہے. بس عزیزو میں نے اپنی بات کو تمام کی. کتنا بڑا مرتبہ. ہم کبھی کبھی ظاہری طور پہ حدیثیں سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں، لیکن مجھے شکایت ہے، میں خود اپنے سے شکایت کر رہا ہوں، دوسروں کی شکایت کیا کروں. ہمارے اندر کمیاں، حدیثیں ہم پوری نہیں بیان کرتے، اپنے مطلب کی کبھی بیان کر دیا بس چھوڑ دیا. جناب ابو ذر سے سچا کوئی ہوئے گا روئے زمین پر؟ ہے کسی میں جرت کو کہے جناب ابو ذر سے زیادہ سچا ہو ہی نہیں سکتے. اچھا جناب ابو ذر جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. رسول نے فرمایا جو ابو ذر کو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. جناب ابو ذر کی یہ عظمت و بلندی، اب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جناب ابو ذر بس آخری رفتے مصائب. جناب ابو ذر طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے. جناب ابو ذر طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے، طواف کی جا رہا ہے. دیکھنا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف، لیکن ابو ذر کی پوری نگاہ مولا کائنات کے چہرے پر ٹکی ہوئی. جہاں جہاں علی جا رہے ہیں ان کے پیچھے 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 طواف بھی کر رہے ہیں اور علی کی زیارت بھی کر رہے ہیں. ایک شخص جو آپ کے ہی پیچھے آپ کے ساتھیوں میں چاہنے والوں میں تھا، اس جیسے طواف تمام ہوا، پوری بڑی غور سے اس حدیث کو سنیں، جیسے ہی طواف تمام ہوا ویسے ہی جناب ابو ذر کو پکڑ لیا. ابو ذر خانہ کعبہ سامنے، کعبے کی زیارت کرنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے یا علی کے چہرے کو دیکھنا؟ ابو ذر نے تیکھی نگاہ سے اس کو دیکھا، کہا لگتا تجھے رسول کی حدیث یاد نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی الکعبہ عبادہ. چاہے کعبے کو دیکھو وہ بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھو یہ بھی عبادت ہے. میں دونوں عبادتیں ایک ساتھ کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، علی کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا. صلوات پڑھے محمد. خوش ہو گئے؟ مجھے یہ نہیں سنانا تھا بھیا، اس کے بعد والا جملہ سنانا. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے، مسئلہ اس کا نہیں ہے. یہ تو آپ بارہا نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. چچا آپ کی عمر ماشاءاللہ سے اللہ اور کو آپ کو طول عمر دے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا بچپن سے اس حدیث کو، سنا ہے کہ نہیں؟ بہت مرتبہ سنا. اللہ سلامت رکھے. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ کس سے مروی ہے یہ حدیث؟ جناب ابو ذر سے. چاہے شیعہ میں ہو، چاہے سنیوں میں ہو، اہل سنت میں ہو، جس نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے پہلے راوی جناب ابو ذر ہیں. جناب ابو ذر نے ہی رسول سے نقل فرمایا. یہ پیٹنٹ 100%. جیسے وہ حدیث سن کے مطمئن ہو گیا، وہ جانے لگا.
پہلے اس نے جناب ابو ذر کو پکڑا تھا، اب جناب ابو ذر نے اس کو پکڑا. بھیا رکو، کہاں جا رہے ہیں؟ حدیث سن لیا، جا رہا ہوں. مطمئن ہو گیا. کہا بھیا حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، ہاں ابھی باقی ہے کچھ. کہا ہاں ایک جملہ باقی رہ گیا ہے. رسول اسلام نے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، میرے سامنے رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اسی طریقے سے النظر الی والدیہ عبادہ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اگر عبادت کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھو، یہ بھی عبادت. صلوات پڑھے محمد. معتبر ترین حدیث. سمجھے آپ؟ ہم اور آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے. رسول نے کبھی کسی کو شکوہ شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا. رسول رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت نہیں، صرف وہ عرب والوں کے لیے تھے رحمت. غلط، انصاف خدا نہیں ہوگا. اگر عرب والوں کے لیے کہہ دیجیے آپ کہ وہ رسول صرف عرب والوں کے لیے تھے، نہیں، صرف عرب، پوری کائنات، آنے والی دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے وہ ہندوستان میں رہ رہا ہو، پاکستان میں رہ رہا ہو، افغانستان میں ہو، ساؤتھ افریقہ، جہاں بھی ہو، اس کی بحث نہیں. رسول سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ تو سب کے لیے مساوی ہے، سب کے ساتھ انصاف ہے. آپ اور ہم اعتراض کر سکتے تھے، بس میں نے بات تمام کر دی. ہم اور آپ اعتراض کر سکتے. اللہ کے حبیب جو علی کے زمانے میں ہوگا وہ علی کے چہرے کو دیکھے گا تبھی تو عبادت حاصل ہوگی اسے. اللہ اکبر. ہم تو اس زمانے میں بھیا کیا ہے، محروم ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو امام ان کے نائب وہ بھی پردے غیب میں، ہماری گنہگار آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، پھر بھی ہم محروم ہیں یا نہیں؟ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام کو. ہم زیارت سے محروم ہیں یا نہیں؟ ہاں بالکل زیارت سے محروم ہیں. آواز رسول آئے گی، تم تشنا نہیں ہو، تم شکایت نہیں کر سکتے ہو، اپنا دل ملول مت کرو. اسی لیے تو میں نے کہا ہے چاہے علی کے چہرے کی طرف دیکھو یا اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود ہیں، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو ان کے چہرے کی طرف دیکھتے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی. صلوات پڑھے محمد. کوئی کہہ سکتا ہم والدین سے بھی دور ہے؟ نہیں، والدین سے دور. اللہ بہت سے لوگ ہیں مولانا ہمارے والدین فوت کر گئے. ہمارے یہاں مرنے سے زندگی کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا. میں نے پہلی کہا تھا حیات ملتی. والدین ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ان سے دور ہو گئے. ان کو یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، کار خیر کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور شاید رسول اسلام کی حدیث اسی لیے تھی. جب وہ شخص انسان رسول اسلام کے پاس آتا کہتا ہے اللہ کے حبیب میں بہت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین، سب کیا کروں؟ رسول نے یہی تو کہا تھا نا تیرے والدین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب دونوں نہیں زندہ ہیں. باپ نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں ہے. سنو عزیزو، ماں بھی زندہ نہیں، باپ بھی زندہ نہیں. پھر رسول نے ایک سرد آہ بھری، کاش تیرے والدین زندہ ہوتے. اللہ کے حبیب تو پھر کیا کوئی راہ حل نہیں ہے؟ نہیں ہے، راہ حل موجود ہے. اللہ کے حبیب وہ راہ حل کیا ہے؟ کہا کہ اچھا یہ تو پتہ ان کی قبریں پتہ ہے؟ نہیں، قبر کا بھی نہیں پتہ. قبر بھی نہیں معلوم؟ نہیں پتہ. قربان جائیں رسول کی رحمت کے، مکمل سراپا رحمت ہے رسول. کہتے ہیں اچھا قبر کا بھی نہیں پتا، والدین بھی زندہ نہیں، کم از کم اتنا تو پتا ہوگا کہ تیرے والدین گھر میں کس جگہ بیٹھتے تھے. اللہ، کس جگہ پر بیٹھتے تھے؟ جہاں بیٹھتے تھے وہیں پر ان کی قبر کا تصور کر کے نشان بنا لے. انہی کی قبر کے پاس بیٹھ کر ان کے وسیلے اور توسل سے خدا سے دعا کر، خدا ان کے وسیلے سے تیری دعا کو مستجاب کرے گا. صلوات پڑھے محمد. بس عزیز، ماں باپ سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا ہے. کوئی سب ناراض ہو جائیں لیکن ماں باپ ناراض نہیں.
ماں باپ ہماری ترقی کے لیے ہو سکتا ہے ہم سے کچھ تھوڑا دور ہو جائیں، ہمیں دیکھنا پسند نہ کریں، لیکن ہماری مشکل کو دیکھ کر وہ برداشت کر لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ماں باپ کو ہم نے دیکھا، کسی بھی عالم میں ماں باپ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے لفظ کریم۔ والدین میں خاص طور سے باپ جو ہوتا ہے، ماں رحم دل ہوتی، باپ جو ہوتا ہے وہ کریم ہوتا ہے، کرامت کے دریا اس سے پھوٹتے، سخی ہوا کرتا ہے۔ آپ سب سے مانگ کے تھک جائیے، کہیں ملے نہ ملے، باپ سے مانگیے گا بھی نہیں، اگر باپ نے سن لیا، اس کو پتہ چل گیا، تو وہ کسی نہ کسی بہانے بیٹے تک وہ اس کی ضرورت پہنچا دیتا ہے۔ کیوں میرے بیٹے کو آئے، اس کو کہتے ہیں کریم، جو بغیر مانگے عطا کرے۔ ایک باپ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ کریم ہوتا ہے، کریم۔ عزیز و ایام شہادت چل رہے ہیں، جس کی شہادت کی تاریخیں گزر رہی ہیں، اس امام کو بھی کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ کریم اہل بیت امام حسن، جو باپ سے زیادہ مہربان۔ آؤ اپنی حاجتوں کو اس کریم امام سے مانگو، اس کے در پہ آؤ، کیسے پوری نہیں ہوگی؟ نہ جانے کیسے کیسے کو امام نے عطا کیا، کوئی امام کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ تاریخ ہے پوری شاید، امام کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، صبح و شام جس کا دل کرے وہ آتا تھا، وہ کھاتا تھا، چلا جاتا تھا، سیر ہوتا تھا، سیراب ہوتا تھا، جاتا تھا۔ وہ چاہے امام کو پہچانے چاہے نہ پہچانے، غیروں کی حاجتیں پوری ہوتی رہی امام کے در سے۔ ہم تو اپنے ہیں نا، ہم تو امام کے چاہنے والے، امام کا ذکر کرنے والے، امام کا نام لینے والے، امام کا ماتم کرنے والے۔ امام کریم کیوں نہ ہو عزادارو؟ امام جانتے ہیں اتنی بڑی صفت امام کو کیوں ملی؟ نہیں پتا عزادارو، لیکن میرا دل کہتا ہے ہاں یہی وہ امام ہے کہ جو پہلا شہید شاید دنیا میں ایسا ہو کہ گھر سے جنازہ نکلا، قبرستان گیا، پھر گھر میں واپس آیا۔ نہیں عزادارو، نہیں، صرف جنازہ واپس نہیں آیا تھا، لیکن عزادارو ہاں ایک خاص وجہ میں بیان کروں عزادارو، آنکھوں میں آنسو آ گئے نا آپ کے، ہاں صرف جنازہ واپس نہیں آیا تھا، جب گھر سے جنازہ جا رہا تھا کفن سفید تھے، کفن پہ نشانات نہ تھے، لیکن عزادارو جب حسن کا جنازہ گھر میں واپس آیا نا، ارے تیروں میں جنازہ، حسن کا جنازہ، ارے کفن لہولا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء، قد کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، میں نہیں جانتا عزادارو کیا حسن کے بھائی موجود نہ تھے؟ نہیں، حسین جیسا بادشاہ موجود ہے، عباس جیسا شجاع موجود ہے، لیکن عزادارو ہوا کیا عباس نے کچھ نہیں کیا؟ کیا حسین نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں عزادارو، ایسا نہیں، کون بھائی برداشت کر سکتا ہے؟ کسے تحمل ہو سکتا ہے؟ عزادارو جیسے ہی لوگ تیر چلانا چاہتے تھے نا، حسن کے جنازے پہ تیر نہیں چلے تھے، ابھی لوگوں نے جنازے کو روکا تھا، سامنے ایک مجمع تھا، ہاتھوں میں تیروں کمان تھی، ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ دستے پر پڑا، چاہتے تھے تلوار نکالے، ادھر سے حسین نے عباس کو دیکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے شیر عباس، ارے بابا نے تجھے کربلا کے لیے۔ رو عزادارو، حق کے گریہ ادا ہو جائے۔ آج ایک گجڑی ہوئی ماں آئی ہوگی، پہلو شکستہ ماں آئی ہوگی، شہزادی آئی ہوگی عزادارو، اس کے بابا کا پرسہ دینا ہے، اس کے لال حسن کا پرسہ دینا ہے۔ اے شہزادی دو عالم، اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو، اپنے لال حسن کا پرسہ۔
اے عزادارو یہ دو قطرے آنسو بھی نہ رومال سیدہ کی زینت بن گئے نا عزادارو، تو ہماری قسمتوں کو سلام۔ ہاں عزادارو رومال زہرا خالی نہ جانے پائے، حسن کا ماتم ہے عزادارو، رسول کا ماتم ہے عزادارو، مرحوم کی روح شاد ہو جائے، بیٹے بیٹھے ہوئے میں کہوں گا تم نے اپنے بابا کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھایا، ارے جس نے اسلام سکھایا، ارے اس کا جب جنازہ اٹھا کوئی اٹھا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا آزادارو۔ اچھا آزادارو، عباس کو حسین نے تو روک لیا، لیکن ہاں کبھی تصور کیا آپ نے آزادارو، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ہو جائے، تصور کر لے، تصور شرط ہے، یہی جنازہ جب گھر میں آیا ہوگا، تیروں سے چھپا ہوا جنازہ، لہو لہان جنازہ، کفن خون سے آلودہ جنازہ، آزادارو بھائی برداشت کر سکتے ہیں، مرد برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بہنیں نہیں پتا زینب نے کیسے برداشت کیا، نہیں پتا ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا، بس روایت یہی ملتی ہے زینب نے حسن کے جنازے کے قریب کیا، اے میرے بھیا آج بہن کیا دیکھ رہی ہے، میں کہوں گا زینب ذرا صبر کرو، آج حسن کے جنازے میں دیر ہے، کل اپنے بھیا حسین کو دیکھنا ہوگا جس کا جنازہ دیر۔ ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا آزادار، مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں بس ایک آپ سے گزارش آزادارو، جب آنسو آیا کرے نا دعا کر لیا کرو، خاص طور سے ایک دعا ضرور مانگا کرو، خدایا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، اے اللہ ہمیں بقی کی زیارت نصیب فرما، کربلا کا ظاہر بنا دے۔ جانتے آزادارو کیوں؟ آج بھی بقی وہی جگہ ہے جس میں کوئی سایہ نہیں ہے، اجڑی ہے بقی قبر حسن، ارے رات کی اوس۔ ہاں جزاکم رضاکم ربکم خیر الجزا آزادارو، میں کیسے پڑھوں آزادارو، بس یہ آخری روایت پڑھ کے ختم و دعا چاہوں گا آزادارو۔ بس روایت کہتی ہے کہ سیدہ کی بیٹی زینب نے جیسے ہی تیروں کو دیکھا، حسین قریب کھڑے، زینب نے آنسوؤں کو اپنے پوچھا، اے عزادارو اب زینب حسن کے جنازے سے ایک ایک تیر نکال دیے، اے بھیا اے میرے بھیا، ارے یہ امت اتنی بدل گئی، نانا کے جانے کے بعد پہلو میں دفن ہونے سے منع کر دیا، اے میرے بھیا حسن، واہ غربتاں، واہ مصیبتاں، واہ علیہ، واہ محمدہ۔ اے عزادارو زینب کیا کرے، تیروں کو نکالتے جا رہی ہے، لیکن میں کہوں گا زینب ذرا مجھے یہ بتانا شہزادی، حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالنا سخت ہے یا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں جمع کرنا؟ نہیں پتا عزادارو زینب کے لیے کون سا مرحلہ سخت تھا، لیکن عزادارو میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے، مدینہ، بھیا کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں تم نے دیکھا، بھائی کے جنازے پہ تیروں کو تم نے دیکھا، تیروں کو تم نے نکالا، اے شہزادی سنک سڑی جری ہوگا، ارے دل زینبیہ پر یہی شہزادی ہوگی، تیروں کے آسمان پر حسین کا جسم نازنین ہوگا، ایک شکی ہوگا جو حسین کی پشت پر سوار ہوگا، زینب چیخ رہی ہوگی، اے شبر بے حیا، ارے میرا بھیا، ارے پیاسا ہے، اے عزادارو شبر کا کند خنجا، بہن کڑی دیکھتی رہی، کچھ نہ کر سکی، آواز دیتی رہی، واہ علیہ واہ محمدہ۔
واہ غربتا واہ نیس انا للہ و انا الیہ راجعون ردم بقضائه و تسلیما الامر جا اللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطرہ بحق فاطمہ یا محسنہ بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسن التشار وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بر الہ ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما. خدایا مرحوم کی مغفرت فرما. اے میرے اللہ ان کے تمام تر گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا مرحوم کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما. خدایا مرحوم کے پسماندگان خصوصاً ان کے بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے درمیان جو بھی موجود ہیں ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ حسن کی بے کسی کا صدقہ اس زہر حلال کا صدقہ ہے اللہ. اس طرف اس درد کا تجھے واسطہ جس کرب میں حسن مجتبیٰ نے اس دنیا کو الوداع کا. خدایا کریم امام کے صدقے میں ہم جو بھی بیمار ہیں مریض ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں یا جن لوگوں نے دعا کی سفارش کی ہے خدایا ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. اے میرے اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ حضرات سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش, ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید قلب حسن ابن سید سردار حسین مرحوم کی روح پر ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلی اللہ علیہ یا مولانا
یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات۔ اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ مرحومہ انجم بانو بنت اقبال حسین، مرحوم کی روح کو احسان فرما دے، مرحومہ انجم بانو بنت اقبال حسین، بسم اللہ۔ ارے اب بیٹھیا ہی کہ کہوں نا جی یہی کھانا نیچوں میں ملی ہے۔ اوپر بیٹھ جائے بس بھائی، اے ممبر ہو بیٹھا، ممبر ہو نیچے والی کرسی پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا، بس بیٹھا۔